اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ رکو نمبر 4 آیت نمبر 39 رکو نمبر 4 آیت نمبر 39 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون یا بنی اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی تم یاد کرو میرے ان احسانات کو التی انعمت علیکم جو میں نے انعام کیے تمہارے اوپر وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور تم پورا کرو میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اوفی بعہدکم میں بھی پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ بما انزلت اس چیز پر جو میں نے نازل کی مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے ولا تکونوا اول کافر بہ نہ تم ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس کے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ تم خریدو میری آیات کے بدلے تھوڑا سا ثمن وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ تم چھپاؤ حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم بہتر طریقے سے جانتے ہو۔ حضرات محترم، سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 39، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، مؤمنین مخلصین کا تذکرہ کیا، پھر منافقین کا تذکرہ کیا، پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، اور ساتھ آدم علیہ السلام کی بنیادی طور پر چند باتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرما دی۔ یہاں رکوع کے اس آیت نمبر 39 سے لے کر سورہ بقرہ کے یعنی تقریباً پہلا پارہ جو ہے اس کے آخر تک میرا اللہ اہل کتاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس سورۃ البقرہ میں خاص طور پہ ذکر بھی اہل کتاب کا ہے۔ اہل کتاب کے اندر یہود خاص طور پہ ان کے اوپر جو انعام میرے رب نے کیے، پھر ان کی ہٹ دھرمیاں، ان کے اوپر میرے رب کے کیے ہوئے احسان، ان سب کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بنی بندہ، اسرائیل معنی اس کا پورا معنی عبداللہ بنتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا آپ علیہ السلام کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کے کوئی متعدد نام ہیں۔ آپ علیہ السلام کے تو بے شمار نام ہیں، محمد، احمد، ماہی، اس طرح بے شمار نام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے صرف یہ دو نام، یعقوب اور بنی اسرائیل، اس کے علاوہ کسی پیغمبر کے ایک نام سے زائد کوئی نام نہیں ہے۔ آدم بس آدم ہی ہے، موسیٰ بس موسیٰ ہی ہے، عیسیٰ بس عیسیٰ ہی ہیں، کوئی اور نام ان کا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، آپ ذرا قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، میرے رب کا انداز دیکھیے کہ اللہ رب العزت جہاں کہیں دوسری قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے احسانات کو پہلے ذکر کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں آپ میری بات مانو، یعنی احسان جتوا کے۔ امت محمدیہ کا خاصہ یہ ہے کہ میرا رب جب اس کا تذکرہ کرتا ہے پھر احسان نہیں ذکر کرتا، پھر کیا کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے محبوب کی امت تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر میرا رب احسان نہیں جتلاتا، باقی سب کے اوپر احسان جتلائے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں یہ لاڈلی امت ہے، یہ پیاری امت ہے، اور پیاروں کے ساتھ پیار والا انداز ہوتا ہے، احسان والا جتلانے والا انداز نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے انعامات یاد کرو،
بے شمار انعامات بنی اسرائیل پر کیے، وہ کون کون سے وہ انشاءاللہ آگے چل کے خود آتے رہیں گے۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنے عہد کو پورا کرو، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ اس عہد سے مراد وعدے الستو بھی ہو سکتا ہے، اس عہد سے مراد آگے تیسرے پارے میں آئے گا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، میثاق یہ پورا ایک معاملہ ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کو مفسرین کرام ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرنا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے نا، اس کا کل قیامت والے دن بہت برا حشر ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو یوں آتا ہے، جو وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا نا، اس کے اوپر میرا اللہ بطور نشانی کے ایک جھنڈا گاڑ دیں گے۔ جس نے جتنا بڑی وعدہ خلافی کی ہوگی اس کے اوپر اتنا بڑا جھنڈا لگا ہوگا، جو دور سے پہچانا جائے گا قیامت والے دن کہ یہ وہ بندے ہیں جو دنیا کے اندر وعدے تو بڑے کرتے تھے، دعوے تو بڑے کرتے تھے، لیکن پھر ان کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے حکم ہے اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی وعدہ پورا کروں گا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیری مانیں گے، تجھ کو مانیں گے، تیرے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے پھر میں نے بھی وعدہ کیا تھا تم میری مانتے چلے جانا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا، میں تمہاری مغفرت کے اعلان کرتا چلا جاؤں گا۔ مجھ سے مغفرت لینی ہے تو پہلے اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، ڈرنا صرف مجھ سے ہے۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اللہ حکم دے رہے ہیں اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی تمہارے پاس جو موجود ہے اس کی تصدیق۔ یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک یہود کے پاس، اہل کتاب کے پاس جو کتاب تھی اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ان کے انبیاء کا بھی تذکرہ ہے، ان کی کتابوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو قرآن کو مانو کیونکہ یہ ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ فَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ اس سے بعض لوگ کہتے ہیں پہلے نہ بنو، نعوذ باللہ دوسرے تیسرے بننا کیا ٹھیک ہوگا؟ پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ قرآن پاک کی آیت کیا کہتی ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ برائی کے کام کو برائی تو ہے ہی برائی، کفر تو ہے ہی کفر، لیکن کبھی کسی برائی کی بنیاد نہ بننا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس برائی کی اگر آپ بنیاد بن گئے نا، قیامت کی صبح تک جتنے لوگ وہ برا کام کرتے رہیں گے آپ کو پراپر اس میں گناہ ملتا رہے گا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کی بنیاد بن جائے، اس کے بعد جتنے لوگ وہ کام نیکی کا کرتے رہیں گے تو پراپر بنیاد بننے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مسجد بنی ہے، اس مسجد کی بنیاد کون بنا ہوگا؟ مسجد کا مشورہ کس نے دیا ہوگا؟ مسجد کی جگہ میں کس نے حصہ لیا ہوگا؟ مسجد کی بنیادی اینٹوں میں کس نے حصہ لیا ہوگا؟ اب اس کے اوپر چاہے 10 منزلہ بن جائے، قیامت کی صبح تک جو بھی یہاں دین کا کام ہوتا رہے گا وہ بنیاد والوں کو پراپر ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو جس کام کے اندر اپنا حصہ ڈال دے نا، اچھا مشورہ، وہ بھی پراپر نیکی بن جاتے ہیں، کیونکہ کسی نے اچھا مشورہ دیا، مشورے کے بعد عمل وجود میں آیا، اس عمل کے وجود کے اندر آنے میں جتنا بھی کار خیر میں حصہ ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اجر دیتے رہیں گے۔ ساتھ حکم دیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑے سے پیسوں میں نہ بیچ دینا۔ اس کا مفہوم مخالف بالکل بھی نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تھوڑے سے پیسوں میں نہ بیچو، کیا نعوذ باللہ زیادہ پیسوں میں بیچنا جائز ہے؟ نہیں، تھوڑے، اصل تھوڑا کیوں کہا کہ قیامت کے انعامات، آخرت کے انعامات کے مقابلے میں دنیا ہے ہی تھوڑی سی، دنیا کی وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بہت سارے لوگ اپنے من مطلب کی بات نکالتے ہیں، دنیاوی مفاد کو لیتے ہوئے قرآن پاک کی غلط تفسیریں کرتے ہیں، غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حق چھپاتے ہیں۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے تھوڑے سے حقیر ثمن کو دیکھ کے میری آیات کو بیچ نہ دینا، میری آیات کو خامخواہ روزگار نہ بنا لینا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پس مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ اسی کے اندر وہ مسئلہ آتا ہے جس کو عام طور پہ ہمارے اوپر گھڑے پیر بھی اشکال کرتے کہ رب کا قرآن تو کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا،
کہ ثمن قلیل کے ذریعے قرآن پاک کی آیت کو نہ بیچو، پھر تم امامت کی تنخواہیں کیوں لیتے ہو؟ پھر تم جناب والا قرآن پاک کی پڑھانے کی تنخواہیں کیوں لیتے ہو؟ پھر تم جناب والا جلسوں میں تقریریں کرنے کی تنخواہیں کیوں لیتے ہو؟ ان کا ایک بہت بڑا اشکال ہے۔ بہرحال فقہا کے نزدیک ابتدان تو امامت کی تنخواہ لینا، قرآن پاک کی تدریس کی تنخواہ لینا وہ ناجائز تھا، کیونکہ اس زمانے میں باقاعدہ مؤذنین، معلمین، ائمہ، خطبہ ان کے وظائف بیت المال سے ہوا کرتے تھے۔ تب لوگ فخر محسوس کرتے تھے اس عہدے پہ آنے کے لیے۔ بعد میں امت کا انحطاط اتنا آیا کہ جناب والا بیت المال کا تو وجود ہی نہیں رہا۔ بیت المال کا وجود تو وجود عام، پھر حالات ایسے آ گئے کہ جناب والا اس کام کو حقیر ترین کام سمجھا جانے لگا۔ اور پھر آج بھی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی باشعور بندہ اپنے بچوں کو امام نہیں بنانا چاہتا۔ کیوں؟ یار 10,000 روپے تنخواہ ہوگی، یار 15,000 روپے تنخواہ ہوگی، ہوتا بھی یہی ہے۔ پھر علماء نے بیٹھ کے سر جوڑ کے دیکھا اگر یہ کام نہ کیا گیا تو یا تو شعبے کو اپنائے گا کوئی نہیں، پھر امت کو دین کی تعلیم کون دے گا؟ قرآن کا تو بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے گا، لوگ تو تعلیم کے لیے ترسیں گے۔ پھر یہ اجازت دی گئی متاخرین فقہا نے کہ اب امامت کی، مؤذنی کی، تعلیم قرآن کی، اب یہ وقت کی تنخواہ لینا جائز ہے۔ اب بھی ظلم ہے دینی، کم از کم اتنی تو چاہیے کہ جس سے کم از کم ایک امام کا، ایک مؤذن کا، ایک خطیب کا اپنے گھر کا گزارا ہو، اتنا تو ہو۔ کم از کم کوئی دوسرا بندہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کے یہ نہ کہے کہ چل بس اب سکول پڑھ رہے، روزگار کے لیے کچھ اور کرنا، مولویاں دا کیا ہونا ہے۔ کم از کم اتنا ہو کہ کوئی بندہ اپنے گھر کا نظام چلا سکے۔ بہرحال نہیں چلتا، تب بھی اس شعبے کو کم از کم چھوڑنے کے لیے الحمدللہ آج بھی مسلمان تیار نہیں ہے۔ اپنی بھوک برداشت کر لیں گے، بھوک برداشت کریں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے بھوکے رہ کہ یہاں چلو کچھ تو ہے، پھر بھی الحمدللہ اس دین کو آگے پڑھائیں گے۔ بہرحال وہ اس آیت کے زمرے میں آ گئی بات۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں حق کو کبھی باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ مسئلہ بیان کرو، کھل کے بیان کرو، ڈٹ کے بیان کرو، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، کوئی بات آپ سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، مسئلہ کھل کے بیان کرنا ہے۔ تَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو چھپانا نہیں ہے۔ یہود کے اندر یہ بات تھی، کبھی تو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے گول مول مسئلہ بیان کر دیتے، اور کبھی یوں کر دیتے کہ جب جہاں حق بیان کرنا ہوتا وہاں پہ چھپا لیتے، بالکل بات چھپا لیتے، سچی بات کو ذکر ہی نہ کرتے۔ امیر کے لیے مسئلے اور آ جاتے، غریب کے لیے مسئلے اور آ جاتے، پھر میرے رب کونی کے اوپر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے اس بات کی تم جانتے ہو نا، اگر حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرو گے یا حق کو چھپا کے رکھو گے، جانتے ہو پھر میرا عذاب بھی بڑا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔